الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اور یاد کریں مچھلی والے یونس کو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا، سو اس نے سمجھا تھا کہ ہم اس پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے. پھر اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں. پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88. یہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جیسے سورہ صافات، سورہ قلم اور سورہ یونس. تو گویا نبی حضرت یونس کے نام پر ہی. حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے نینوا نامی ایک بستی کے لوگوں کی طرف انہیں مبعوث فرمایا تھا. یہ سرزمین موصل کی ایک بستی تھی. آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے کفر پر اصرار کیا. حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کر ان کے پاس سے چلے گئے اور وعدہ کر گئے کہ 3 دن بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. جب ان لوگوں کو یہ بات ثابت ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ نبی جھوٹ نہیں بولا کرتے، تو وہ اپنے بچوں، چوپایوں اور مویشیوں کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے. انہوں نے ماؤں اور ان کے بچوں کو الگ الگ کر دیا اور پھر اللہ عز و جل کے حضور الحاء و زاری کی. اونٹ اور ان کے بچے بلبلانے لگے، گائیں اور ان کے بچے ڈکرانے لگے، اور بھیڑ بکریاں اور ان کے بچے ممیانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور فرما دیا. یہ ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے جس کو عذاب آنے ہی والا تھا، تو اللہ نے دعاؤں کی برکت سے ٹال دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں اس کا ذکر کیا: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا. ہاں، یونس کی قوم کی جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا. تو یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے. اب یونس علیہ السلام قوم کے پاس سے نکل آئے. اب نکل آئے تو کیا کرے؟ ایک مقام پر پہنچے اور سمندر کو ان کو عبور کرنا تھا. وہاں پر ایک کشتی مل گئی اور وہاں پر جو ہے لوگ ان کو پہچان بھی لیے اور کشتی میں بٹھا لیے. آگے جب وہ نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس ندی کے اندر، نہر کے اندر یا سمندر کے اندر ایک طرح کا طوفان آ گیا اور کشتی جو ہے اور لوٹ تھی، زیادہ لوگ بیٹھ گئے تھے اور قریب تھا کہ سارے لوگ غرق ہو جائیں. تو مشورہ یہ ہوا کہ بھائی ان میں سے ایک آدھ آدمی کم کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے سب کی جان بچ جائے. تو یہ ہوا کس کو نکال کے باہر کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو قرآن اندازی کر لیتے. قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. لوگوں نے دیکھا بھائی یہ ایک شریف النفس اور اچھے آدمی ہیں، پھر سے قرآن اندازی کرو. پھر کی گئی قرآن اندازی، پھر انہی کا نام آیا. یہ بار بار ان کا نام آنے سے قرآن نے کہا فساہم فکان من المدحضین، بس قرآن ڈالا تو وہ مغلوب ہو گئے. سورہ صافات میں اللہ نے ذکر کیا 141 نمبر میں آیت نمبر.
یعنی حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام بار بار نکلا. اب چنانچہ وہ سمجھ گئے تو انہوں نے کیا کیا, وہ جھٹ سے کھڑے ہو گئے کہ جب اللہ کو منظور ہے کہ میں ہی اس میں سے جاؤں, انہوں نے کپڑے اتارے اور دریا میں چھلانگ لگا دی. اور بقول حضرت بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی انہوں نے جب چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو بھیج دیا جو دریاؤں کو پھاڑتی ہوئی اس کے پانی کو حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آ گئی اور انہیں اس نے نگل لیا. کس کو؟ حضرت یونس علیہ السلام. تو مچھلی کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی کی تھی, اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو نگل لیا. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کھایا نہیں, ان کو سلامت پیٹ میں نگل لی. ان کو اپنا رزق نہیں بنائی, بلکہ پیٹ جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک محفوظ مقام بن گیا. اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ان آیتوں میں, جو 2 آیت میں تلاوت کیا. وَظَنُّونَ یعنی مچھلی والے کو یاد کرو, اس لیے ذاکیہ نون کی طرف اضافت صحیح ہے, فرمانے لائی ہے اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. جب وہ غصے میں قوم سے نکل گئے اور یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر قدرت نہیں رکھتا. ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا, ایک نبی کا ایسا ایمان نہیں تھا. چاہیے تھا صبر کرتے, جیسے تمام انبیاء قوموں کے ساتھ صبر کرتے رہے, لیکن اللہ کی مرضی بہرحال اس طرح ہو. اور مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہاں سے محفوظ فرمایا. اب ہوا کیوں؟ کچھ اس طرح کہ جب وہ اندر مچھلی لے کر ان کو چلی گئی تو وہاں وہ طرح طرح کی تسبیحات سننے لگے کہ بڑی بڑی مچھلیاں, پتھر, اللہ کی اور ساری مخلوق سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. آکسیجن مچھلی پہنچا رہی تھی, اللہ نے انتظام کر دیا تھا, اس کے اندر وہ زندہ تھی. تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. فنادا فی الظلمات, اس اندھیرے میں, اللہ کہہ رہا ہے اندھیرے میں انہوں نے پکارا اللہ تعالیٰ کو. اندھیرا کتنا ہے دیکھیے, ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے, دوسرے بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا سمندر کا, پانی کے اندر ہے, پھر اوپر سے رات ہے, اس لیے کہا گیا ظلمات. رات کا اندھیرا الگ ہو گیا اور سمندر کے اندر کتنی لہریں رہتی ہیں ان کے نیچے کا اندھیرا, پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. یہاں کون ہے جو کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ فنادا فی الظلمات, پکارے اس اندھیرے میں, اللہ الہ الا انت سبحانک, اے پروردگار الہ تو واقعی واحد معبود ہے, اکیلا معبود ہے, تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, دراصل گناہ مجھ سے ہوا ہے, میں ظالموں میں سے ہوں کہ تیرا حکم آنے سے پہلے ہی میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اس طرح سے دعا کیے نا, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کو وہ جس تکلیف میں تھا, جس غم میں تھا, جس پریشانی میں تھا, اس سے ہم نے اس کو نجات دی. اللہ اکبر. کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے در کو چھوڑ کر قبروں پر چلے جاتے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کسی خانقاہ پہ جا کر سر رگڑتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو پیروں اور فقیروں کے چکر میں پڑتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو ادھر ادھر سر مارتے ہیں؟ ارے ایک نبی دیکھیں مصیبت میں گرفتار ہے تو اللہ کہتا ہے ہم کو پکارا ہوا, ٹھیک ہے نا, فنادا فی الظلمات, ہم کو پکارا, فاستجبنا لہ, تو ہم نے اس کی پکار کو سن لیا, ونجیناہ من الغم, اور ہم نے اس کو اس مصیبت سے نجات دی. اللہ نے کہا یہ نجات حضرت یونس کے لیے خاص نہیں تھی, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. تمام مومنوں کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ ہمارا جو بھی بندہ اس طرح ہم کو مشکل میں پکارے گا, ہم پر ایمان لائے گا, وہ سمجھے گا کہ معبود برحق میں ہوں, میرے سوا اور کوئی نہیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا, فاستجبنا لہ, اللہ کہتا ہے ہم اس کی دعا کو قبول کر لیں گے.
اور اس کو نجات دیں گے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جس کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارے جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تھا اذ هو فی بطن الحوت, جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. حوت کہتے ہیں بہت بڑی مچھلی کو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے رسول کہتے ہیں کسی کو کوئی مصیبت پہنچے اور یہ دعا پڑھے جو حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں پڑھے تھے, فإنہ لم یدع بها مسلم ربہ فی شیء قط الا استجاب لہ. کوئی بھی مسلمان کسی بھی مشکل کی گھڑی میں اگر دعائیں خوب کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ دعا ملا لے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اعظم ہے, اگر یہ دعا ملا دے الا استجاب لہ, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, اور اس طرح یہ حدیث ترمذی میں آئی ہوئی ہے. اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا بدعاء یونس استجیب لہ, اگر کوئی بھی یونس علیہ السلام کی دعا کرتا ہے مشکل کے وقت, اس کی دعا قبول کر لی جائے گی. یعنی ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں, اس میں یہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب ہم یہ دعا بار بار پڑھیں گے تو اس دعا کی برکت سے جو دعائیں آپ کر رہے ہیں مشکل کو دور ہونے کے لیے, خیر کو پانے کے لیے, اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لے گا. یہ حدیث بھی صحیح ہے. عزیز ساتھیوں, ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ انبیاء کرام کی ان واقعات سے ہم نصیحت حاصل کریں اور اپنے آپ کو بہت سارے شر سے محفوظ رکھیں, اور وہ جو دعائیں کیے تھے وہ دعائیں کریں. ان دعاؤں کی برکت سے ہماری مشکلیں دور ہو جائیں گی, اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے, اور قرآن میں جو واقعات انبیاء کرام کے بیان کیے گئے ہیں ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے, اور جو ان کی دعائیں انہیں اپنا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کی توفیق دے, اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یقیناً وہی ہر چیز پر قادر ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.